فرمایا تم ضرور پہلے والوں کی روش اور طریقے کی مکمل طور پر اتباع کرو گے، یعنی جو بنی اسرائیل کرتے تھے تم کرو گے، جو یہودی کرتے تھے تم کرو گے، جو عیسائی کرتے تھے تم کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی اتباع میں اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ سے ہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ پہلے والوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہود و نصارہ۔ آپ فرمایا تو اور کون؟ وہی تو ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس صورتحال کو اللہ کے رسول نے یہاں پر اب آتے ہیں کہ کیوں ان پر عذاب نازل ہوا۔ یہ ہے اصل چیز۔ سب سے پہلی بات جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ دو گروہوں میں تقسیم کرنے کی جو صورتحال تھی، اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وجزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ بہت بڑا کلیہ ہے اللہ کے ہاں عذاب کا۔ یہ وہ عذاب ہے کہ جس کا اللہ نے قیامت میں علیحدہ حساب رکھا ہے کہ یہاں تو اس کا حصہ کہتا میں دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ کتاب دی، تم نے اس کو مان لیا، نہ مانتے کافر ہو جاتے، رہتا ہو جاتے، فرعون ہو جاتے، نمرود مان بناتے، جو مرضی کرتے۔ جیسے دنیا کے اندر اس وقت میجورٹی ایسے لوگ ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، ملحد ہیں۔ ان سے پوچھو تم عیسائی ہو، کہتے نہیں میں تو برٹش ہوں، میں تو امریکن ہوں، میں تو فرینچ ہوں۔ لیکن میری بات کو مان کے، میرے کلب کا ممبر بن کے، میری کتاب کے اوپر دستخط کر کے ہم اس کو مانتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم میرے کچھ حصے کو مانتے ہو کتاب کے، کچھ حصے کو نہیں مانتے۔ وجزاء من یفعل ذلک، اس کی کیا جزا ہوگی، اس کا کیا صلہ ملے گا؟ الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، میں تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں۔ جاؤ تمہارے پاس ایٹم بم ہے، تم ذلتوں کی طرف بھیک مانگتے کرو گے۔ جاؤ تمہارے پاس اتنی تیل کی دولت ہے کہ اگر دنیا میں یورپ کے کسی ملک کے اندر تیل کی دولت مل جائے تو دنیا وہ ملک کا اتنی عزت اور فخر کے ساتھ بتا کرے۔ جاؤ تمہارے پاس اتنے شاندار قسم کے ریسورسز ہیں، تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تم کہتے ہو نماز ٹھیک ہے، روزہ ٹھیک ہے، حج ٹھیک ہے، زکوٰۃ ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اللہ کہتا ہے یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ نہیں جی مجبوری ہے، کیا کریں کیا کریں، اب ہم لڑائی کر لیں؟ ادھر آپ کو 10 لوگ ملے تھے، ہماری کیا لڑائی ہے اسرائیل کے ساتھ؟ اللہ کہتا ہے یہ نہیں۔ دیکھیں جی زنا کی اتنی سخت سزا کیوں دیں؟ دیکھیں جی چوری کرنے والے کا ہاتھ کیوں کاٹیں؟ تمسخر اڑاتے ہیں یہاں لوگ کہ پورے ملک میں 2 لاکھ ٹنڈے ہو جائیں گے، آدھا ملک۔ او بھائی 2 کے کاٹ کے دیکھو، تیسرا ٹنڈا نہیں ہوگا، صرف 2 کاٹنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ پھانسی کی سزا دے دی جائے کسی کو اور اس کے بعد سارے لوگ قاتل ہوں تو قتل کرتے رہے؟ ایک 2 کو پھانسی کی سزا دی جاتی۔ اللہ کہتا ہے یہاں یوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ ایک اور بات کرتا ہے جو ہمارے اندر خرابی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے کو جو عذاب اترا ہے وہ بہت خوفناک تھا۔ اللہ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جا تم ذلت و رسوائی کے لباس میں تم جا، اور 2000 سال تک عذاب اترا ہے۔ دوسری کتاب فبائر الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے کچھ کتاب لکھ لیتے تھے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے، مجھے کشف ہوا ہے، مجھے الہام ہوا ہے۔ اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تم میری دنیا کماتے ہو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اور جو انہوں نے لکھی ہے ان کی کمائی وہ ساری کی ساری ہلاکت ہے۔ آپ دیکھ لیں اس قرآن پاک کی اہمیت ہمارے یہاں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں ایک بڑی تلخ بات آپ کے سامنے کروں گا کہ مدتوں کئی 100 سال تک ہمارے
تک قرآن نہیں پڑھایا جاتا رہا. اب آ کے کچھ عرصے سے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. نہیں پڑھاتے تھے. اپنی تھوڑا سا ایسا یہ پڑھا دیا, تھوڑا سا یہ پڑھا دیا, تھوڑا سا یہ پڑھا دیا, بس ٹھیک ہے, فلاں کے قول ٹھیک ہے, فلاں کا قول ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, بزرگوں نے یہ کہہ دیا, بزرگوں نے یہ کہہ دیا. اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں تدبر کرو, قرآن میں غور کرو. اللہ کا دعویٰ یسرنا القرآن للذکر وهل من مدکر, اپنے کو بہت آسان بنایا. یہ کسی مولوی کو کہا اللہ نے, یہ کسی پیر کو کہا ہے, یہ تم سب کو کہا, مجھے بھی کہا ہے کہ جس طرح تم صبح سویرے اٹھ کے فزکس پڑھتے ہو, کیمسٹری پڑھتے ہو, بایولوجی پڑھتے ہو, اس کے بعد باقی اکنامکس پڑھتے ہو تاکہ تم نے آگے زندگی میں آگے بڑھنا ہے, اس کو بھی پڑھو. اس لیے کہ تم 70 سال کے بعد اس کا جواب دینے کے لیے آؤ گے. اپنی طرف سے کتابیں بنا کے لے کے آتے تھے, اور اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ نہیں, ان کو نہیں. پھر تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ, یہ بہت خوف آتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو میرے ذکر سے, ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ذکر یہ لا الہ الا اللہ, ذکر ہے بہت بڑے ذکر. اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, میں نے یہ ذکر نازل کیا. اللہ قرآن کو ذکر کہتا ہے. اللہ کہتا ہے جس نے اس کو چھوڑ دیا فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَمَعِيشَةٌ ضَنْكَ, میں اسے معیشت زنکا کا شکار کر دوں. معیشت زنکا کہتے ہیں میں اس کی گزران مشکل کر دوں گا. اس کے بعد پیسے ہوں گے, اس کو گیس کا کنیکشن نہیں ملے گا, اس کے بعد پیسے ہوں گے, وہ آرام کی نیند نہیں سو سکے گا, بہترین شاندار قسم کے کپڑوں کے اندر رہ رہا ہوگا, لیگزاپٹنل کی گولیاں کھا رہا ہوگا, اس کے پاس ہر چیز ہوگی. رات کو کمرے بدلے گا, کہیں میرے بیٹے کو اغوا کر کے نہ لے جائیں کہ کہیں اسے داماد نہ برابر کر سکے. انہو لمعیشۃ ضنکا, اور اللہ کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, میں قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا. وہ کیا کہے گا؟ قَالَ رَبِّ لَمَّا حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا, تم نے مجھے یہاں اندھا کر دیا. تم نے کہا تم نہیں جانتے تھے. میری بات مان کے, میرے اوپر ایمان لا کے, میری کلب میں داخل ہو کے, میری آرمی کو جوائن کر کے تم کہتے تھے میں نے تمہاری یونیفارم نہیں پہنی, میں نے تمہاری پریڈ نہیں کرنی, میں نے تمہارے جو ہے تمہیں جو اصول بتائے ہوئے ہیں وہ میں نے اس کو استوار نہیں کرنے. وہ چھوڑ دو. بارہا میں نے کہا ہے اللہ کی ہاں کوئی ECL نہیں ہے کہ ادھر روک لے گا کوئی, ادھر قیامت کے دن نہیں جانے دے گا. اللہ کہتا ہے آج ہے تب آ جائیں گے, جب سلور بھاگتے ہوئے جائیں گے, اور حشر کے دن جب نکلیں گے اپنی قبروں میں سے بھاگتے ہوئے نکلیں گے, کوئی نہیں روک سکے گا, کوئی نہ اس وقت سٹیمپ لگے گی نہ موڑ لگے گی. کیوں؟ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اللہ کو تو پرواہ نہیں اس بات کی, تم سارے کے سارے اس کو منکر ہو جاؤ تو ایک انچ اس کی بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے, اور سارے کے سارے ماننے لوگوں تو ایک انچ بادشاہت میں اپنے اضافہ نہیں کر سکتے. تیسری چیز اصل معاملہ, اور یہ بہت اہم معاملہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ تم تامرون بالمعروف ونہی عن المنکر سے انکار کرتے ہیں. اس میں یوم سبت کے آپ کو واقعہ آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں. یہ وہ واقعہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ کونوا قردۃ خاسئین, جاؤ تم بن جاؤ بدترین بندر. کرتے کیا تھے؟ کرتے یہ تھے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم اس دن یعنی سبت ہفتے کے دن تم مچھلی نہیں پکڑو گے کیونکہ عبادت کا دن. اور وہ یہی کرتے تھے کہ جب کبھی جمعے کے دن انہوں نے بنایا ہوا تھا ایسا راستہ کہ جمعے کے دن بہت بڑے گڑھے کھودتے تھے اور صرف پانی آتا تھا. اللہ قیامت کے دن مچھلی کو اور اچھالتا تھا آزمائش کے لیے. تو مچھلی جو تھی وہ ہفتے کے دن وہاں پکڑی ہوتی تھی, اتوار کو تو پکڑ لیتے. اس کو کہتے ہیں ہیلے. ہمارے یہاں میں ہیلا ہوتا ہے, یہ جو اسلامک بینکاری ہے بہت بڑا ہیلا ہے. آپ ایک بندے کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا میں نے اینک خریدنی, اور اینک کتنے کی ہے؟ 50,000 کی. کہتے ٹھیک ہے.
ہونا تو یہ کہ مجھے 50,000 دے دے، 50,000 واپس لے لے جب میں وہ کہتا نہیں، میں تمہیں اینک خرید دیتا ہوں اور اینک چونکہ میری ملکیت ہے تو تم اس کو 6 مہینے میں قسطوں میں یا 5 مہینے میں ادا کر دینا۔ اب میں 10,000 روپے دوں گا لیکن چونکہ میری ملکیت ہے وہ مہینہ تم اس کو کرو گے استعمال تو 2,000 روپے اس کا کرایہ بھی دیتے رہنا۔ تو آپ یوں پکڑا نا، آپ نے کس کو دھوکہ دیا؟ اللہ کو دھوکہ دیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک چیز کی ایک وقت میں 2 قیمتیں رکھی اور اگر اس نے اس کم والی قیمت پہ نہیں بیچا تو اس نے سود کمایا۔ تو کیا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ کرتے ہیں یہ دیکھو ہیلے کرتے تھے، اس میں اللہ کہتا ہے 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہوتے تھے کہ وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور وہ 3 گروہ جو تھے، ایک تو وہ تھے جو یہ کام کرتے تھے اور دوسرا وہ گروہ تھے کہ جو کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوچھنا تو ہے ہی، عذاب تو آنا ہی آنا ہے، تو ہم کیوں کسی کو برا بنائیں، ہم کیوں چوری صاحب کو کہیں، ہم کیوں میاں صاحب کو کہیں، ہم کیوں فلاں کو کہیں کہ تم اس طرح کام کرو، تو اللہ نے کا عذاب لانا ہے تو ہم اس کے بعد ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا دشمنی کو لیتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان پر عذاب نازل کیا تو ہم نے صرف ان لوگوں کو بچایا کہ جو روکتے، ہم نے کرنے والوں کو بھی عذاب کا شکار کیا اور ان کو بھی عذاب کا شکار کیا کہ جو ان کو روکتے نہیں تھے، کہتے آرام سے بیٹھو، ادھر کار بیٹھ، مصیبت بہت ہے، ظلم بہت ہے، ظالم بہت ہو چکے ہوئے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جن کو اللہ تعالیٰ الذین مکناہم فی الارض، جس کو اپنے ذرا سا بھی اختیار دیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ وتامرون بالمعروف ونہون عن المنکر، نیکی کو حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اس کے بعد جو اصلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر جو فحاشی وہ عام ہو جاتی ہے، انتشیر الفاحش، وہ پسند کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے یہاں فحش چیزیں عام ہو گئے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ یہ وہ ساری خصلتیں ہیں جو بنی اسرائیل کی ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق ہمارے ہاں آئیں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2 آیات، ایک حدیث اور ایک آیت آپ کو سناتا ہوں۔ ایک تو حدیث میں نے آپ کو بتایا جو قرآن کی آیت، اس میں اللہ نے فرمایا کہ صرف 9 لوگ تھے جو نہیں بدلتے تھے۔ دوسری اللہ نے ایک جگہ جو فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کسی بستی پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان کے اندر ایک خصلت یہ نہ ہو کہ وہ اختیار رکھتے ہیں لیکن اس چیز کو نہیں روکتے جو برائی ہوتی ہے، اور جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ ہر خاص وہاں کو عذاب نازل کرتا ہے۔ اور آس پاس آپ کے بارے میں اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، کہ ہر پڑھو سوال سے تو جو ہر خاص وہاں پر آئے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب جب یہ قوم کی حالت آ جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں بتاتا ہے جو حکمرانوں میں آتے ہیں، میرے آپ میں نہیں آتے، کیونکہ اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے یہاں کے لوگوں کو بدلنا ہے، اور یہاں کے لوگوں کو بدلنے کے بارے میں اللہ کی ایک بہت بڑی سنت ہے کہ وہ کبھی بھی کسی نعمت کو لے کر واپس نہیں لیتا جب تک اس بستی کے لوگ ہیں وہ ایسا نہ کرنا شروع ہو جائیں کہ جس سے اس نعمت کے وہ اس میں ذالک بأن اللہ لم یکن مخیرا نعمتہ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہم نعمت واپس نہیں لیتے۔ اور تبدیلی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت مشہور آیت ہے جس کو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں اور وہ ہے، لیکن ہم اس کا بیچ کا حصہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نا سائنٹیفک لوگ، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سائنس اس کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہتا اللہ فرشتے بھی بھیجتا ہے۔ اس آیت میں اللہ پہلے نے فرشتے بھیجے، لہو محکمات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ، ایک زمانہ تم پر آتا ہے جب تم ہم کو مان رہے ہوتے ہو تو ہم تمہارے پیچھے بھی فرشتے رکھتے ہیں، آگے بھی فرشتے رکھتے ہیں، تم کمال کرتے ہو، تم 600 سال دنیا پر حکومت کرتے ہو، تمہارا سکہ چلتا ہے، تم وہ لوگ ہو کہ جس بستی میں جاتے ہو وہاں کی مادری زبان بدل جاتی ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ مصر میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، شام میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی،
اردن میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی, عراق میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی, سودان میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی, مراکش میں عربی نہیں. انہوں نے کہا ہمیں مادری زبان کی ضرورت نہیں, اس صبغۃ اللہ جس رنگ میں میرے اللہ کا قرآن ہوتا ہے وہی زبان اختیار کریں. ان سے پوچھو تمہاری عبرانی کہاں ہے, ان سے پوچھو تمہاری اسرائیلی کہاں ہے. دنیا کی کسی قوم نے یہ معجزہ نہیں دکھایا, دنیا کی کسی قوم نے. اسپینش آئے گئے یہاں پر فلپین کے اندر مار مار کے حشر کر دیا. آج بھی اسپینش بولی جاتی ہے, اب وہی بولی جاتی ہے, فلپینوں بولی جاتی ہے. یہاں پر آپ انگریز کا ہے 2-250 سال رہے, کتنے لوگوں کو انگریزی آتی ہے. آج بھی بڑی مشکل سے پیسے دے دے کے ٹیچر رکھ رکھ کے اس کے بعد آن لائن کر کے تب جا کے آپ سیکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے لہو وقت آگے اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. ہم اس وقت تک نہیں بدلتے حالت کسی قوم کی جب تک وہ خود نہیں بدلنا چاہتی. یہاں چاہنے کا لفظ ہے, بدلنے کا نہیں ہے. تبدیلی خود لانے کو نہیں ہے, اللہ سے مانگنے کو ہے. اللہ کہتا ہے جب تم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ آپ یہ پرانا لباس اتار دے, اللہ ان ظالموں سے نجات دے, اللہ ان چوروں سے نجات دے, اللہ ان لوگوں سے ہمیں ہمارا چھٹکارا ہاں قریت ظالم جو ہے, تو پھر اللہ کہتا ہم تبدیل کر دیتے ہیں. اور تبدیل کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اگر تم ایسا بھی نہیں کرتے, ایک اور سٹیج بھی ہے, اللہ کا شکر ہے وہ نہیں آئی. میرے ملک کے اندر آج دنیا پاکستان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہم 70 سال 75 سال جس بری حالت میں رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے, جس طرح بدلے اللہ بدلے. لیکن اللہ کہتا ہے جب نہیں چاہتے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اللہ کہتا ہے جب سزا دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ہم بدلہ نہیں کرتے سوائے اس کی قدرتوں کو کاٹنا دیں. اب یہاں بدلتے ہوئے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ پھر اس کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, میں نے پہلے بتایا کہ 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. فرعون نے کیا کیا تھا؟ 2 گروہ, ایرسٹوکریسی, ملٹری بیوروکریسی, سول بیوروکریسی, پولیٹیکل ایلیٹ, ملا. اللہ نے اس لیے حمان کا ذکر کیا سول بیوروکریسی کے اندر, اللہ جنود کا ذکر کیا, لشکروں کا ذکر کیا, اس کے بعد پولیٹیکل اس کا ذکر کیا. اللہ کہتا ہے جب یہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے کے اندر سب سے پہلے یہ ان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ عیش و عشرت پر ناز کرنے لگے. وَكَمْ مَحْلَقَ مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا, اور ہم نے بہت سے وہ بستیاں تباہ کرتے ہیں جو اپنی عیش و عشرت پر اترانے لگے. فَتَلَكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلٌ. ان کے جب اجڑے ہیں تو اس بستیوں میں کوئی دوبارہ رہا نہیں ہے. موجودہ میں کون رہتا ہے آج؟ 7,000 سال پرانی تہذیب, ایسی تہذیب کے جس کا ذکر لوگ کرتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ان کی انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس اور فلاں اور ان کے زبردست قسم کے معبد خانے اور کیا چیزیں کون رہتا ہے؟ یہ تم سارے لوگ میں سے اکثریت جو ہے وہ اس ملک کی نہیں ہے. پاکستان کیا انڈیا کے اندر سارے بات ہیں ایلینز, یہ جو ہم کہتے ہیں نا مادر وطن, ماں بولی, ماں دھرتی. اسلام اس کو نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں زیادہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر ہم اس کا مدد کا سب کا فن ہے. اسلام کہتا ہے والذین ہاجروا وجاہدوا, جو پہلے ہجرت کرتے ہیں پھر اس کے بعد جہاد کرتے ہیں. کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ رشتہ اتنا کمزور اور ڈھوتا ہے. جس دن یہ زمین گھاس نہیں دیتی تھی نا جانوروں کو, اب بندے کو پانی پینے کے لیے ماں نہیں دیتی, لوگ نے اس ماں کو کہا لعنت بھیجو اس ماں پہ, کسی دوسرے کی ماں کے پاس جاتے ہیں. یہ سارے جتنے بھی راجپوت ہیں, رائی ہیں, سید ہیں, مغل ہیں, پٹھان ہیں, یہ سارے کوئی ایرین کوئی ایشیا کوچر سے آیا ہے, وہ وہاں سے آیا, وہ وہاں سے آیا. اور ایشیا کوچر باقی تو چلو پتہ کرنے آئے تھے, ایشیا کوچر میں تو گوبھی ڈیزرٹ بنا اٹھتے ماں کو یاد نہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, اور سب کے وارث ہم ان کو برباد کر دیتے ہیں. دوسری چیز وہ بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. یہ وہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے سُمٌّ بُکْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, کہ ہم تم کانوں پہ آنکھوں پہ مہر لگاتے. اللہ کہتا ہے جب ہم ہلاک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ان کی جو خوش عیش لوگ ہوتے ہیں. میں بتایا نا فرعون 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا, ایک عام آدمی
بنی اسرائیل مار کھانے والے، ایک وہ مستضعفین، ایک اوپر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو ہم اس حالت میں کر دیتے ہیں، یعنی حکم دے دیتے ہیں، حالات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اب اس پہ اتراتے ہیں حق کا علیہ اور پھر ہمارے بات پہ ثابت ہو جاتے ہیں مکمل طور پر کہ اب ختم ہو گئی بات۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متکبر جو ہے، جو تکبر بڑا بن بیٹھا، جو میں نے آیات شروع کی پڑھی سورہ قصص کے سامنے، بڑا بن بیٹھا تھا، جو طاغوت کی جو ڈیفینیشن مجھے کہ استکبار، میں نے بار لفظ ہے کہ تکبر اور استکبار میں فرق ہے، ہمارے یہاں عموماً تکبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تکبر بیسیکلی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے، متکبر اس کی شان، استکبار اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں پھر اس کے بعد بھی آپ غرور کریں، ایک چھوٹی سی مکھی آپ کا جینا آرام کر دیتی ہے، اتنی سی مکھی تھی کہ جس نے 3/4 یورپ کو 1343 میں جو طاعون آیا ہے، وہ طاعون کہاں سے چلی تھی مکھی؟ سینٹرل ایشیا سے چلی تھی، اور اس نے انڈیا کے لیے کراس کیا، اس نے اس کے بعد ایک گلگت بلتستان کا راستہ لیا، راستہ لیتے ہوئے چلتی سیدھا اسپین کے خیر میں جا کے حملہ ہوئی اور بندوں کو مارا، وہاں ایک چھونی تھی اس نے مارا، 100 سال کی جنگ چلی اور 3/4 یورپ مار دیا، تو یہ تو اوقات ہے، یہ تو حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کا انسان بڑی کمال کی چیز ہے، اللہ کہتا ہے اپنا کمزور پیدا کیا، کمزور واقعی پیدا کیا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کو کائنات کی وسعتوں کے اوپر قابو پانا چاہتے ہو، کمال کی بات کرتے تمہاری جو سونگنے کی حص کتے سے کم از کم 50 گنا کم ہے، کسی سے 1000 گنا کم ہے، تمہارے اندر جو اللہ نے جو بیرومیٹر لگائے ہوئے ہیں، ہر جانور زلزلے کو پہچان لیتا ہے کہ آنے والا، تم نہیں پہچان سکتے، طوفان کو پہچان لیتے ہو، اس بیرومیٹر تمہارے اپنے بیرومیٹر نہیں پہچانتے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو پھر متکبر لوگوں کو اللہ تعالیٰ اب اللہ کرتا کیا ہے، اللہ فرشتے نہیں بھیجتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی بالکل ابتدائی آیات اگر دیکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو ذکر کیا ہے نا 2 دفعہ، وہ اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہم اکثر اوقات سمجھتے ہیں کہ اوپر سے فرشتے اتریں گے، تلواریں ہاتھ میں پکڑی ہوں گی اور کریں، آپ دیکھیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ہم نے لکھ دیا تھا کتاب میں، کیوں لکھ دیا تھا؟ تم ظاہر بات ہے تم نافرمانیاں سے کرو، تو 2 دفعہ بڑی نافرمانیاں کرو گے۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ پھر ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا تمہاری بستیوں کے اندر، تمہارے علاقوں کے اندر، خود بندے کون تھے؟ بخت نصر گیا تھا، بابل اور نینوا کا سردار نمرودوں کی اولاد میں سے گیا تھا، یہ جو فرعون ہے یا نمرود ہے یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ خود ان کی کوئی حیثیت نہیں، یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، تمہاری بچوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکوں کو، عورتوں کو جو ہے وہ اپنا زندہ رکھتا تھا، کیا کیوں؟ اللہ کہتا ہے ذالک بلاء من رب العالمین، تمہارے بڑے رب کی طرف سے تم پہ آزمائش نازل کی ہوئی، فرعون کی کیا اوقات ہے کہ بچے یہ اللہ یہاں پر ایک کہتا ہے ہم کرتے کیا ہیں، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل عظیم، اور پھر ہم بعض لوگوں کو اگر بعض لوگوں سے نہ مروائیں تو زمین پر اتنا فساد پیدا ہو کہ اس کا خود۔ تو بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں، ایک جب کسی بستی میں 2 گروہ میں واضح تقسیم ہو جائے، ایک طرف حاری ہے، ایک طرف کسان ہے، ایک طرف مزدور ہے، ایک طرف سرمایہ دار ہے، ایک طرف عام غریب انسان ہے، دوسری طرف پولیس والا ہے جس کو سڑک پہ کھڑے ہو کر ڈنڈے مارتا ہے، ایک طرف عام آدمی ہے اور دوسری طرف اس کے اوپر ظلم کرنے والے، اس کی زمین قبضہ کرنے والے، یہ سب 2 گروہ ہیں۔ دوسری چیز کہ جب کسی بستی کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم اب اس لباس کو اتارنا چاہتے ہیں، یہ لباس جو ہے، اور اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لباس کو اتار دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس لباس کو اتار دیتا ہے اور پھر وہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن ایک اور شرط وہ میں یہاں پر آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کیا کہ زمین کا کوئی حوالہ، کوئی ایسی چیز نہیں کوئی جو قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر ہو
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس وقت آپ کبھی کسی جگہ پر ظلم کے تحت مجبوری کے تحت رہ رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت جب کبھی آپ قیامت کے دن پیش ہوں گے، ٹھیک اس وقت ہوگا یہ کہ فرشتے سوال کریں گے تم سے، اور سوال یہ کریں گے کہ تم نے وہاں اللہ کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم لوگ جب یہ کہو گے ظالم تھے حاکم، ہم نہیں اٹھ سکتے تھے، ہم بول نہیں سکتے تھے، ہم ان کے سامنے کچھ ایسی بات کر نہیں سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود جواب نہیں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے اور کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ ایک بات یاد رکھیں، آج یہ میں نے خفیہ پہنا ہوا ہے، آج مسلم امہ میں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اور اس پر مسلم امہ کی جو خاموشی ہے، اس پر ہم سے جو سوال پوچھے جائیں گے اس کا تصور نہیں کر سکتے، روح کام ہوتی ہے۔ اور اس سارے معاملے کے اندر، اس خاموشی کے اندر ایک تصور بنا دیا گیا ہے، میرے لیے بھی، سوڈان کے لیے بھی، مصر کے لیے بھی، سعودی عرب کے لیے بھی، ملائیشیا کے لیے بھی، کہ جناب اپنے ملک کی خیر کرو، سعودی عرب فرسٹ، مصر فرسٹ، پاکستان فرسٹ، ملائیشیا فرسٹ۔ اللہ نے روز حشر پاکستان کا آئین کھول کر حساب نہیں لینا، سعودی عرب کا وہ جو لا ہے وہ کھول کے حساب نہیں لینا، کسی ملک کے حساب سے اس کا حساب لینا۔ اللہ قیامت کے دن تمہارا یہ عذر نہیں سنے گا کہ عرب نہیں لڑتے تھے تو ہم کیوں لڑے جا کے؟ عرب نماز نہیں پڑھتے تم نہیں پڑھو گے، عرب روزہ کرنے کے تم نہیں رکھو گے، عرب حج کرنا چھوڑ کے تم نہیں کرو گے۔ جس میں جتنی استطاعت ہے قیامت کے حکم اس سے پوچھا جائے گا، مجھ میں بولنے کی استطاعت ہے مجھے بولنے کا پوچھا جائے گا، مجھ میں نفرت کرنے کی استطاعت ہے مجھ سے اس کا پوچھا جائے گا، اور جس کے پاس جتنی طاقت قوت ہمت ہے اس کا پوچھا جائے گا۔ یہ خفیہ اسماعیل ہانیہ اور خالد مشرف سے جب ملاقات کرنے گیا تھا تو انہوں نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ اسماعیل ہانیہ کو مغفرت کرے، اس کا ایک فقرہ آخر میں سنا کے جاؤں گا۔ کنونشن سینٹر میں جب شروع میں جنگ شروع ہوئی تو اس نے فکرہ کہا تھا اگر پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے دے ہمارے بچے مرنا نہ چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے بات نہ ہو لیکن یہ اتمام حجت ہے۔ اور یاد رکھیں، بار بار سورہ نساء کی 75ویں آیت میں سنانا چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہم یقیناً اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن ہم آپ کو اللہ کے سامنے بدلنے کا مستحق بنائیں۔